جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اب آپ کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یثرب کی طرف چلے جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے اب ہجرت کرنے کا حکم آ چکا ہے۔ باری باری صحابہ علیہم الرضوان جانے لگے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے لگے۔ آخر میں جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ باقی بچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر ایک وقت آ گیا، ایک رات وہ بھی آ گئی جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اپنے بستر رسالت پر سلایا اور جناب علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ اے علی، آج کی رات آپ نے بستر رسالت پر سونا ہے اور صبح اٹھ کر مکہ والوں کی امانتیں ان کو لوٹانی ہیں، امانتیں لوٹا کر آپ نے بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ جانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہجرت کا ساتھی منتخب فرما دیا کہ آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے اکٹھے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات سمجھانے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ہجرت کا ساتھی مقرر اور منتخب کیوں فرمایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سامعین، میرا جو وجدان کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی تھی، واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، اور آقا علیہ السلام نے پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو معراج کی رات ہونے والے واقعات، کچھ اسرار و رموز جو بتانے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، اجازت دی تھی آپ کو، پھر آقا علیہ السلام نے وہ بتائے، اللہ سے ملاقات کی، اب باتیں بتائی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اے باری تعالی، جس طرح تو نے اپنے محبوب کو لامکاں کی سیر کروائی، لامکاں تک بلوایا، اپنا جلوہ دکھایا، اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، میری بھی محبت یہ کہتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، مجھے بھی ایک رات ایسی نصیب ہو جائے کہ اس رات میں صرف میں ہوں اور دوسرا مصطفیٰ ہوں، میں جی بھر کے اپنے آقا کا دیدار کرتا رہوں اور کوئی دوسرا نہ ہو، میں اپنے آقا کا دیدار کروں۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اس خواہش، اپنی محبت کا اظہار کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پھر حکم دیا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ نے جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے، آپ نے اپنا ساتھی کسی اور کو نہیں چننا، کسی اور کو منتخب نہیں کرنا، آپ نے اپنا ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کرنا ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ خواہش پوری ہوئی، کیونکہ ان کی دلی خواہش کے بارے میں جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی 3 خواہشیں ہیں، 3 چیزیں مجھے دنیا میں پسند ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کون سی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک خواہش تو میری یہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کے مکھڑے کا دیدار کرتا رہوں، اللہ اکبر۔ دوسری خواہش یا رسول اللہ، میرا جتنا بھی مال و دولت ہے سب کچھ یا رسول اللہ باری باری آپ کی ذات پر قربان کر دوں۔ تیسری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کی ان تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے اللہ نے ہجرت کی 3 راتیں ان کو عطا فرمائی،
پھر جب دین کو، دین اسلام کو ضرورت پڑی مال و دولت کی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا کچھ لٹا کر اپنے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تیسری خواہش تھی کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کراؤں، اللہ رب العالمین نے ان کی یہ خواہش بھی پوری فرما دی۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ میرا یہ وجدان کہتا ہے، کیونکہ ان کی دل کی خواہش تھی کہ میں ہر وقت آقا علیہ السلام کا دیدار کرتا رہوں، اور قبول اسلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال تک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی آقا علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ جب بھی جاتے میرے آقا علیہ السلام سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ تو یہ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے یہی عرض کی ہوگی، تبھی اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے حبیب، ہجرت کا ساتھی آپ نے کسی اور کو نہیں، جناب ابوبکر صدیق کو آپ نے اپنا ساتھی منتخب فرمانا ہے۔